ثناء اللہ کو رانا ثناء اللہ کو جو ہے اس کے ہیروئن پکڑے گئی ہیں، اور اسمبلی کے اندر کہتا تھا کہ یہ میرے اوپر 99 نام ہے، میں ان کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ آج وہ کیا کوئی پوچھتا ہے؟ یہی اس سے پوچھ لے کہ کیا وہ میرٹ تھا رانا ثناء اللہ والا؟ پلیز۔ میں اور یہ جو فرح خان صاحبہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی، ان کا بھی بڑا میرٹ ہے۔ کیا یہ میرٹ پہ تھی؟ سیریسلی کیا یہ میرٹ پہ تھے؟ کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے، میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ بھی پوچھئے گا عمران خان سے، کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے بتایا تھا فرح خان صاحبہ کا کرپشن؟ کیا ان کو پتہ تھی؟ کیا عمران خان نہیں چاہتے تو وہ کرپشن کر سکتی تھی؟ کیا وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی؟ یہ سوال ہے سیدھا کہ کیا وہ پیسے لیتی تھیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کو پتہ تھی، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی، ہاں یا نہ؟ کیا وہ میرٹ پہ تھی؟ اسی طرح پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب اور ان کے بیٹے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کرتے تھے، یہ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا تو شفا تھا نا یار، کہ یہ لوگ جس مرضی اے سی اور ڈی سی کو، جب انہوں نے چاہا ڈی سی کو انہوں نے سسپینڈ کروایا ہے۔ ایک دن کے اندر پرائم منسٹر آفس سے آرڈر آتے تھے پنجاب چیف منسٹر کے آفس میں کہ یہ اس کو سسپینڈ کرو۔ کیا یہ آرڈرز میرٹ پہ ہوتے تھے؟ کیا یہ جو ان کی مرضی پہ جو چیزیں ہوتی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے انتقال، یہ میرٹ پہ تھے کیا؟ کیونکہ اب میرٹ پہ بات نکلی تو یہ بات بھی کر لے کہ کیا ابراہیم مانیکا، خاور مانیکا صاحب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے، جو چیزیں کرتے تھے، جو انتقال کرتے تھے زمینوں کے، یہ میرٹ پہ تھے یا ایسے ہی تھے؟ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب انہوں نے ایک سے نہیں، ایک سے کئی مرتبہ بات کری کہ بی آر ٹی کے اندر، لاہور بی آر ٹی میں چوری ہوئی تھی۔ 27 ارب روپے کا بی آر ٹی لاہور کا بنا تھا، 29 کلومیٹر لمبا، شہباز شریف نے جو بنایا، شہباز شریف نے بنایا، 29 کلومیٹر لمبا 27 ارب میں بنا تھا۔ خان صاحب نے جو بی آر ٹی پشاور میں بنایا وہ 105 ارب روپے کا تھا۔ وہ کے پی حکومت کو، کچھ لوگ کہتے ہیں 90 کا بنایا، کچھ کہتے ہیں 77 کا بنایا، لیکن جو بھی آپ نمبر پکڑ لیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن رکوانے؟ اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا تھا تو انویسٹیگیشن ہونے دیتے، آپ کیوں گئے تھے؟ آپ نے کیوں نیب کے اندر جا کے انویسٹیگیشن اس کو نہیں ہونے دی؟ یہ ایک جواب دینا خان صاحب کہ یہ بی آر ٹی میں کس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اس میں زلفی بخاری صاحب کا کیا انٹرسٹ تھا۔ یہ عثمان بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنسز دیے، کوئی کہتے ہیں بیچے، لیکن چلو میں کہتا ہوں دیے، پنجاب کے اندر لائم سٹون کورنگ کے اور سیمنٹ بنانے کے 16 سیمنٹ کے لائسنسز انوائرمنٹلی حساب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے اندر 16 سیمنٹ کی اور بڑی فیکٹریاں لگ جائیں اور لائم سٹون کی ساتھ ساتھ ادھر مائننگ بھی، کورنگ بھی ہو جائے۔ یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 کو چھوڑ کے باقی بیچے گئے تھے، جس کے اندر پیسے یہاں پہ نمل یونیورسٹی کو بھی دیے گئے ہیں، دیگر جگہوں کو دیے گئے ہیں۔ کیا خان صاحب کو نہیں پتا تھی کہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ اگر سب کو پتا تھی، میں وہ لکر لائسنس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو سیمنٹ انڈسٹری کے لائسنس کی بات کر رہا ہوں، کیا خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھی کہ یہ لائسنسز بک رہے ہیں؟ تو پھر مطلب بزدار صاحب کو چینج کرنا کون سی میرٹ تھی؟ یہ کیا اینٹی کرپشن کروسیڈ تھا خان صاحب کا؟ یہ جو کرپشن کے خلاف ہیں خان صاحب، تو بزدار کو رکھنا کرپشن کے خلاف تھا؟ کیا خان صاحب کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بزدار پیسے لیتا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے منہ پہ خان صاحب کو کہا کہ جی بزدار پیسے پکڑتا ہے۔ خان صاحب نے کہا، پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہاں، تو پھر خان صاحب نے بزدار کو چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی اینٹی کرپشن ہے جس کے اندر آپ بزدار کو آگے لے کر آتے ہیں؟ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا؟ یہ خان صاحب جواب دیں نا، ہم کو جواب نہ دیں، مسلم لیگ والوں کو بالکل جواب نہ دیں، پی ڈی ایم والے، کولیشن والے، پیپلز پارٹی کو جواب نہ دیں، یہاں پر آئیں، پی آئی ڈی پر آئیں خان صاحب، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہاں پہ ویلکم کریں گے، پی آئی ڈی پر یہاں بیٹھ کے بات کریں، آئیے ادھر آ کے بیٹھ کے بات کریے، لوگوں کو بتائیے، 2-3 سوال ہیں، لوگوں کو بتائیے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا ہے، لوگوں کو بتائیے کہ کیا شوکت خانم کے لیے آئے ہوئے پیسے پی ٹی آئی کے فنڈز میں گئے یا نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے آئے ہوئے پیسے جو ہیں وہ آپ کے پرسنل یوز میں آئیں کہ نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا لندن میں چیریٹی کے پیسے جمع کرے ہوئے جو تھے وہ یہاں پر پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کرے گئے کہ نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ 180 یا 190 ملین پاؤنڈ کسی کو آپ نے واپس کیے ہیں کہ نہیں، اور اگر کیے ہیں تو کس تقاضے کے تحت کیے ہیں، کیا آپ نے زمینیں لی ہیں کہ نہیں ہیں
ایک یونیورسٹی کا ٹرسٹ بنایا ہے. یونیورسٹی کے 3 ٹرسٹیز کون ہیں؟ خان صاحب، ان کی بیگم اور فرا گجر صاحبہ. اب فرا گجر صاحبہ بہت قابل ہوں گی لیکن وائس چانسلر کے قابل تو نہیں ہے نا. مطلب عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں آپ حساب لگا لیں پھر اس یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ 15-20 سال 25 سال انہوں نے جاب کری ہوتی ہے، پروفیسرس کی، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ یونیورسٹی کے بورڈوں پہ آتے ہیں. فرا گجر صاحبہ تو غالباً یونیورسٹی کے بورڈ کی کوالیفیکیشن نہیں تھی ٹرسٹی. پہلے زلفی بخاری کو رکھا تھا انہوں نے ٹرسٹی، وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہے، او لیول پاس ہے. اس کے بعد جب وہ ناراضگی ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا اور فرا گجر کو لے آئے. یہ ٹرسٹ ہے یونیورسٹی کا؟ سیریسلی کوئی یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں، خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کی بیگم اور اس کی دوست ٹرسٹی ہوتے ہیں یونیورسٹی کے؟ یہ کون سی مذاق ہے؟ تو یہ بھی بتا دیں ہم کو کہ کسی کو آپ نے کسی سے پیسے لیے، کسی کو پیسے واپس کر دیے آپ نے اور اس سے زمینیں لی، اس کو رشوت کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ یا تحفے طائف کہا جائیں گے، نذرانہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، ہدیہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ مجھے اس کا ورڈ بتا دیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو رشوت کہیں گے یا ہدیہ کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں درگاہ ہوں، اس کے لوگ نذرانہ دیتے ہیں، اس پہ آ کے لوگ. میں خان صاحب کو یہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے جولی لیے تو انہوں نے کہا ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہیرے سستے ہو سکتا ہے مہنگے ہو، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ٹالنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا آدمی جو کہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اور جو کہتے ہیں کہ وہ 20-30 سال جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ان کو آ کے یہ بات کرنی چاہیے. پی آئی ڈی میں آئیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی آئی ڈی میں آئیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پر آ کے یہ جواب دیں، قوم کو بتائیں کہ کیا بیگم صاحبہ نے جولری کسی سے لی ہے جب خان صاحب حکومت میں تھے؟ اتنی سی بات ہے. اور اگر وہ جولری لی ہے تو کیا اس کے کسی کے فیورز دیے ہیں؟ اور کیا اس جولری کو رشوت کے زمرے میں لیا جائے گا یا وہ بھی نذرانہ عقیدت ہے؟ یہ خان صاحب جواب دے دیں. تو اس کے بعد جو ان کی میرٹ کی بات ہے، جو اینٹی کرپشن کی بات ہے، اس میں بڑا وزن آ جائے گا. لیکن اگر آپ ایک طرف جو ہے جیسے امریکہ کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ بات ختم کروں گا، ایک طرف آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کنسپریسی کری اور ہم امریکہ کے خلاف انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ امریکہ میں جا کے $25,000 یعنی کہ 55 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 60 لاکھ روپے مہینے کا آپ لابیسٹ رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا دوغلا پن تو ہے نا اس کے اندر. کہ امریکہ میں آپ تو امریکہ سے بڑی حقیقی آزادی چاہتے تھے، تو پھر امریکہ میں لابیسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بھی ذرا سا خان صاحب اس بات کا بھی جواب دیں. ہمارا جواب نہ دیں، مہتاب حیدر صاحب کا جواب دے دیں. بہت شکریہ. صاحب آپ بہت بڑے پولیٹیشین ہیں اور اللہ کا شکر ہے 88 کے بعد کبھی آپ الیکشن نہیں آ رہے. ابھی آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں. ایک تو کہا کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ افریدی بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ملک بیٹھا ہوا تھا میجر جنرل نارتھ پالیٹکس کا. اس نے کہا تھا کہ میں سرونگ ہے، ابھی بھی آپ ہی کی منسٹری ڈیفینس پروٹیکشن میں کام کر رہے ہیں. تو نہیں ڈیفینس پروٹیکشن چلیں کریں بات. تو کیا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افریدی نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ 99 نام لکھے ہوئے ہیں. چلے وہ تو بس کہہ رہا تھا. تو جو میجر جنرل صاحب تھے جن کی ابھی بھی 1 سال 3 مہینے نوکری باقی ہے، کیا وہ 18 سالہ دوشیزہ تھی؟ ان کو نہیں پتا تھا کیسے کیس بنائے گی؟ نمبر 2، ایک اور آپ نے گوگی کا نام لیا. گوگی کو آپ جانتے ہیں، فرا گوگی کیونکہ میں بھی اسی علاقے کا ہوں، گجرا والا ڈویژن سے تعلق ہے میرا، تو وہ اقبال گجر صاحب کی بہو ہے. اقبال گجر صاحب آپ کے انتہائی قابل احترام ایم پی ہیں، میرا اسی گاؤں سے تعلق ہے. تو آپ یہ بتائیں، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جب فردوس عاشق عوام نے وہاں پہ افراد کو اٹھایا تھا الیکشن میں، تو رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے سے اسی گوگی نے روکا. تو اس وقت تو وہ ٹھیک تھے، اب کیسے غلط ہو گئے؟ دیکھیں میں آپ کی باتوں کا جواب بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جب رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوئے تھے تو جو نرکوٹکس کے منسٹری میں جو جنرل صاحب تھے
ان کی ورژن بھی جو ہے سامنے آنی چاہیے. افریدی صاحب کی ورژن جو ہے بالکل بار بار سامنے آئی ہے. انہوں نے اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسمیں کھا کے انہوں نے کہا جی بالکل یہ 20 کلو جو ہے ان سے نکلی ہے. بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے, اگر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہو تو چودھری اقبال صاحب میرے لیے وہ بڑے محترم ہیں, بڑے بھائی ہیں. انہوں نے اس کو ڈس اون کیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہو, اس رشتے کو انہوں نے ڈس اون کیا ہوا. اور یہ اسی وقت کر دیا تھا انہوں نے جب یہ سارا کچھ جو ہے سامنے اس کا ساری چیزوں کا انکشاف ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ میرا اس وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جب یہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کو اس بحث میں یا اس جو ہے وہ تنازع میں جو ہے ان کو انوالو کرنا جو ہے میرے خیال ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آپ اگر ان کے شہر کے ہیں, گجرانوالہ ڈویژن کے ہیں, میں بھی گجرانوالہ ڈویژن کے ہوں. چودھری صاحب بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں, 3-4 دفعہ وہ وزیر رہے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس رشتے سے اپنی جو ہے لا تعلقی کا اظہار جو ہے برملا ایک ٹی وی پروگرام پہ کیا ہوا ہے. مجھے اب یاد نہیں ہے کون سا ٹی وی, لیکن میں نے خود سنا ہوا ہے. جی آپ اور راہل نعمان صاحب. خواجہ صاحب میرا نام راہل نعمان ہے, رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ پی ڈی ایم کے ریسنٹلی اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, اور جو متوقع دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا لنڈن کا, کیا اس کی یہ کڑی ہے؟ دوسرا سر یہ بھی تھوڑا سا واضح کریں کہ کیا پی ڈی ایم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ چینج کیا جا رہا ہے, حمزہ شہباز صاحب نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ یہ سر یہ آپ کے اسی سوال میں جی فرمائیں. جو آپ جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں عمران خان کی, وہ ہم نے تو کہیں نہیں سنی کیونکہ کسی ٹی وی چینل دکھائی نہیں. ایک تو یہ بتا دیں انہوں نے کہا کیا ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اس کا سوال ملتا نہیں, سوال کا جواب دینا تھا اس والے کا. سنیں میں ان کا جواب دے دوں. میں ان کا سنی نہیں, آپ کی تقریر ہم نے سنی ہوئی ہے. میں ان کا جواب دوں, میں آپ کا بھی سوال کا جواب دوں. جی پلیز ذرا ریپیٹ کر دیں. مجھے جی میں اس اجلاس میں اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا قطعی طور پہ. دوسرا جو ہے حمزہ شہباز شریف کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا, اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لنڈن جانے کا میاں شہباز شریف کے ٹور کا کم از کم مجھے کوئی علم نہیں ہے, اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس لیے آپ کے تینوں سوال جو ہیں ان کا جواب جو ہے نفی میں ہے. اس قسم کے نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے, نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے, نہ کوئی قطعی طور پہ اس قسم کو. جی آپ بتائیں. جو جس تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کسی ٹی وی چینل نے دکھائی نہیں. ایک تو بتا دیں انہوں نے کہا کیا ہے, لیکن آپ نے جو کہا ہے وہ ساری دنیا نے سنا ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے ہڈیوں سے گوشت بھی نوچ لیے ہیں, اور جو میاں جاوید لطیف نے کہا وہ بھی سب نے سنا ہے, اور جو کہا گیا کہ وہ کھڈے لینے لگ گیا ہے وہ بھی سب نے سنا ہے. مجھے بتائیں. نہیں میں آپ کا سوال بالکل سر, میں نے اسی فورم پہ اس سوال کا 2 دفعہ 3 دفعہ جواب دے دیا ہوا ہے, آپ موجود تھے. لیکن میرا خیال ہے آپ اس کا اعادہ چاہتے ہیں, یا بھول گئے ہو تو دوبارہ میرے کو کلوانا چاہتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا, آج پھر جواب دے دیتا ہوں, صرف آپ کی فرمائش کے اوپر, کہ میں اس وقت ایک سیاسی حکومت تھی, اور اس پولیٹیکل حکومت کا سربراہ جو تھا وہ وردی والا تھا. ہم اس کی اپوزیشن میں تھے, جنرل مشرف کی. ہم وہ اس سیاست میں ہماری اپوزیشن جو ہے بنتی تھی. قصور اس شخص کا تھا جس نے اپنے ادارے کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنا کے سیاست میں اس کو گھسیٹا ہوا تھا. مہتاب بھائی تسلی ہو گئی ہے. سر میرا نام مہتاب ہے. سر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے عمران خان صاحب بھی اس کو پروٹیسائز کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, حکومت کا کیا ارادہ ہے کہ کب تک آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ کریں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے سر, آپ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کب تک سبسٹینشیل قسم کے کیسز بنائیں گے اور اسٹیبلش, اور صرف بنائیں گے نہیں, جیسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلے ہوتی تھی ویسے نہ بنے, کہ اسٹیبلش بھی کر سکے کہ انہوں نے واقعی کرپشن.
पहला सवाल कौन सा था? आर्मी चीफ की अच्छा, तनख्वाह अच्छा। का फैसला कब तक होगा? देखें, ये फैसला जो है, मुझे जो दो एक्सपीरियंसेस हैं, उन दोनों एक्सपीरियंसेस में जो है 2013-2016 में ये आखिरी चंद दिनों में, बल्कि 2 दिनों में या 3 दिनों में फैसला हुआ था। एक्सरसाइज जो है वो 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट ज़रूर हो जाती है, बल्कि महीना पहले स्टार्ट हो जाती है। डोजियर्स वगैरह मंगवाए जाते हैं, उन डोजियर्स के ऊपर कंसल्टेशन होती है, लेकिन फाइनल फैसला जो है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आखिरी 24 घंटे या 48 घंटे में जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है सारी कंसल्टेशन के बाद जो है अपना माइंड मेकअप करते हैं और वो फाइनलाइज जो है 29 नवंबर को जो है वो अनाउंस हो जाता है। मुझे नहीं इस कथित तौर पे इस चीज़ का इल्म कि जी कोई इससे वेरिएशन इस दफ़ा होनी है, मेरे इल्म में नहीं है। मेरा ख्याल है, मैं आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, कि वेरिएशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है प्रोसेस की, जिस तरह आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहस जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। ये बहस जो है माजी में 75 साल में कभी भी इस अपॉइंटमेंट पे इस तरह की बहस जो है नहीं हुई, और अदारे हमारे जो हैं, हमारी अफवाज जो हैं, नेवी, एयर फोर्स और आर्मी, उनकी सेंक्टिटी या उनका तकद्दस जो है, उनका प्रोसेस जो है, उसको जितना भी जो है एक हिसाब किताब के साथ जो है वो किया जाए, वो बेहतर है, बजाय इसका कि उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। इंशाअल्लाह ताला जो भी अदारा रिकमेंड करेगा, उसकी जो दायरा है या उसका जो एक एम्बिट होगा, उसी के अंदर रह के फैसला होगा और वक्त आने पे कर लिया जाएगा। अगर उसमें कोई वेरिएशन होगी कि पहले किया जाए, बाद में किया जाए, या ये जिस तरह आप जिस तरह कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। केसेस इमरान जी, कैसे देखें, जो बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वही बात